میں نے اپنے دوست سے کہا سیکریٹری صاحب اقبال کی سنو، فرمایا کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، اور یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا امین، اسی مقام سے مومن ہے ذل سبحانی، یہ جبر و قہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی، جبر و قہر سے دل نہیں جیتے جاتے، دل نہیں جیتے جاتے، آج بھی جبر و قہر سے حکمرانی کرنے والے میزائل تو رکھتے ہیں، بم تو رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو ٹٹولیے، لوگوں کے دل ہزار بار ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ اور عشق و مستی کے مسافروں کی جہاں بانی کیسے ہوتی ہے؟ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا لو، اللہ اکبر، بیٹی کہتی ہے نا ماں، امیر المومنین عمر فاروق نے روکا ہے ایسا نہ کیا کرو، ماں کہتی ہے اس وقت عمر کہاں ہے؟ بیٹی کہتی ہے عمر نہیں ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، انسانی معاشرے یوں تیار ہوا کرتے ہیں، جبر و قہر سے نہیں ہوا کرتے، یہ جبر و قہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی۔ پھر میں نے اس کو بیت کلفی ہے ہم میں، یہاں سے پکڑا، ٹائی میرے ہاتھ میں آئی، میں نے کہا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ یہ فقراء کا مسکن ہے، اور یہاں کی زندگی، یہاں کی روح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے اگر آئے گی نا آواز، یہاں سے نہیں، اس سے نجات پاؤ، اللہ تمہیں اس سے نجات دے، میدے میں ڈوب گئے ہو، ادھر سے آواز آئے گی تو بات بنے گی۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اسے ممبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے، تسبیح خانوں تک محدود نہ کیجئے۔ یہ فاران سے گونجا، بدر سے احد سے ہوتا ہوا، تبوک و یرموک و مدائن و قادسیہ سے ہوتا ہوا، لا الہ الا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ علامہ نے تو کہا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ اگر علامہ زندہ ہوتے تو ان سے معذرت کے ساتھ میں ترمیم کی درخواست کرتا۔ ابراہیم اب کوئی نہیں آ سکتا، ختم نبوت کی سد سکندری ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نیا نبی نیا رسول نہیں۔ ترمیم کی درخواست کرتا، ترمیم اتنی اچھی پیش کرتا ہوں کہ اقبال جھوم اٹھتا۔ اسی حج میں میرے اللہ نے مجھے غار ثور پہ پہنچایا۔ میں جب وہاں پہنچا 22 نومبر کو، تو وہاں نیچے کھڑے ہوئے جہاں ٹیکسیاں جا کے اتارتی ہیں، پوری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے تھے، وہاں ہے چڑھائی یوں ہے نا جی۔ میں جب وہاں پہنچا تو سارے ملنے جو جانتے تھے سارے میرے ارد گرد جمع ہو گئے، 400-500 آدمی جمع ہو گئے۔ مصافوں کے بعد چل پڑا۔ جب میں چل پڑا، اضعف الناس افقر الناس، تو پھر سارے میرے پیچھے۔ ہاں جی، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کچھ پہنچ گئے۔ تو درمیان میں باتیں بھی ہوتی رہیں۔ ایک لکھنؤ سے آیا ہوا نوجوان تھا، کہنے لگا جی کبھی کبھی نسبتیں بھی عزت عطا کر دیتی ہیں، کون پوچھتا اس سنگلاخ پہاڑ کو، کسی کے قدموں نے اسے عرش سے بھی معزز کر دیا۔ پھر کسی نے وہ شعر سنایا، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ جب میں غار ثور پہ پہنچا تو لمبی قطار لگی تھی۔ وہاں جو لوگ آ کے کچھ دیر لیٹتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق سب، تو ہم جو نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے اس سطح مرتفع پہ جا کے اکٹھے ہوئے۔ تو احباب نے کہا کچھ کہیں، میرا مصرف بھی یہی ہے، میں چاہے علیل ہوں، بیمار ہوں، کچھ ہوں، لیکن کچھ کہیں۔ تو میں نے خاک اپنا غار ثور کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول۔ ترمیم کی میں نے اس شعر میں، وہ جو ہے نا خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول کے تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ میں نے کہا اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول کہ بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول، بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول۔ تو میں ترمیم کرتا، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے کہا صنم کدا ہے جہاں، میں کہتا ہوں ستم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى۔